جب انسان غور کرتا ہے نا تو پھر اسے واقعی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. پر غور کرنے پہ بے شک قرآن پاک میں بالکل ٹھیک کہا ہے رب تعالیٰ نے کہ انسان تو غور نہیں کرتا، تو غور کرے تو پھر تو غلطی نہ کرے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے کیوں روتے تھے، کیونکہ وہ تو سب جانتے تھے، اس دنیا میں اور اس دنیا میں سب آنے والے لوگوں کو جانتے تھے، اسی لیے روتے تھے. اور راتوں کو دعاؤں میں بخشنے کی دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب العالمین میری امت کو بخش دینا. کیوں کہتے تھے وہ اس دنیا کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے. ہم لوگوں کے پاس سب مسئلوں کے حل ہیں. انسان چاہے اپنی زندگی کو جنت بنا سکتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں لوگوں نے دوسرے طریقوں سے مسئلوں کے حل ڈھونڈنے شروع کر دیے، جبکہ اللہ کے نبی نے آپ کو راستہ بتایا ہے. آپ کے درمیان میں قرآن پاک کو دیا ہے، آپ کو تحفہ دیا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ مت جانا کسی اور کے پاس، یہ ہے رہنمائی کا راستہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا حل نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو. کوئی ایسی بات، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کچھ بھی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کچھ بھی، بلکہ وہ واقعات کے ساتھ موجود ہیں. لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ زندگی گزارنے کی ایک پوری کتاب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں تحفے میں دیے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے تھے، اللہ کے نبی بھی جانتے تھے یہ دنیا ایسا کرے گی، اور اس نے آزمائش کے لیے بھیج دیا پھر بھی اس دنیا کو، ان لوگوں کو، کہ جا اس دنیا میں جا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ وقت ضائع کیا، برباد کیا اپنے آپ کو. ہم اللہ کی کتاب کے بجائے لوگوں سے رہنمائی لیتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تقریباً لوگوں کے مسئلے کامن ہیں، اس لیے سنی سنائی بات پہ ہم یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ تبھی تو ہم مسئلوں میں آتے ہیں. کبھی اس پابسٹ کی بات سن لی، کبھی اس کی سن لی، اب رہنمائی لے لی. رہنمائی لینی ہے تو قرآن پاک سے لیں، اتنا کلیئر ہے سب. ایک ایک بات، بری کیا ہے، اچھی کیا ہے، تکلیف دہ کیا ہے، عبادت کیا ہے، رب کیا ہے، انسان کیا ہے، منافق کیا ہے، ایک ایک چیز قرآن میں ہے، ایک ایک چیز. اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو ریڈ بھی کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیسا مسلمان ہے کہ چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتا. ہم لوگ دنیا کے کاموں میں اتنا بزی ہیں کہ ہمیں بس اس منزل کو طے کرنا ہے. لیکن منزل ہے کیا؟ کیا چاہیے؟ کیا لے کے جائیں گے؟ یہ تو پتہ ہی نہیں. پورا ایک کاپی پہ لکھا ہوا ہے، بلکہ کہہ لو کہ کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے. لیکن کیا؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ سوشل میڈیا ایک سے بڑھ کے ایک دنیا کے لوگ ہیں وہاں. اور مجھے تو کبھی کبھی یقین نہیں آتا سیریسلی کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم واقعی مریں گے؟ کیا ہمیں واقعی اس دنیا کو چھوڑنا ہے؟ ہم لوگ بالکل نہیں غور کرتے. کسی کو دکھ ہو رہا ہے، کسی کو درد ہو رہا ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے،
جس کا جو دل کرتا ہے وہ بولتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. ہم جواب دہ ہیں. اور یقین مانیے بالکل پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں یہ دنیا ایک کھیل تماشے جیسا ہے. پتہ نہیں وہ دل کیسے ہیں، پتہ نہیں وہ آنکھیں کیسی ہیں، پتہ نہیں وہ دماغ کیسے ہیں جو غور نہیں کرتے. ہم میرا خیال ہے ہم اپنی ذات سے بھی پیار نہیں کرتے. کہاں پیار ہے انسان کو اپنے ساتھ؟ اگر انسان کو اپنے ساتھ پیار ہو تو کم از کم وہ اپنے بارے میں تو سوچے، خود کو تو بچائے. اس دنیا میں صرف وہ بچے گا جو اپنے آپ کو بچائے گا. ہم تو یہاں اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم تو اپنے بھی سگے نہیں ہیں، کسی کے سگے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی سمپل سی باتیں ہیں، جو باتیں ہر کسی نے سنی ہوئی ہیں اور ہر کسی کو پتہ ہے. شاید میرے سے بہت زیادہ علم ہو آپ کو. اگر علم ہے تو چیزوں پہ غور بھی کیجیے، اپنے آپ کو بچائیے اس جہنم کی آگ سے. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. اس دنیا کو دیکھو تو کوئی بھی چیز جو اللہ نے دی ہے، جو اللہ نے انسانوں کے آنے سے پہلے ہی سے دیا ہے، وہ اس میں کوئی کمی نہیں. انسان ختم ہو رہا ہے، یہ دنیا چلی جائے گی، اللہ تو ہمیشہ ہے نا. پوری دنیا میں دیکھو آپ، کوئی بھی ایسی چیز جو رب نے دی ہے وہ تو وافر مقدار میں ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. ہمارے یقین، ہمارے ایمان صرف یہاں تک ہے، باتوں کی حد تک. اس لیے پلیز اپنی ذات کو، صرف اپنی ذات کو اس دنیا کی مصیبتوں سے، اس دنیا کی تماشوں سے، اس دنیا سے بچائیے اپنے آپ کو. اس کے لیے ہمیں فائدہ ہوگا. ہم سب کچھ تو ویسے اپنے لیے کرتے ہیں، عبادت اپنے لیے، نماز اپنے لیے، حج اپنے لیے، قرآن پاک اپنے لیے، سب اپنے لیے. اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے. اللہ کو ہمارا نفس چاہیے، وہ میں چاہیے ہے جو ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتی. انسان کے اختیار میں ہے سب، اللہ نے دیا ہے اسے اختیار. اتنا ہے اس کے پاس کہ وہ اپنے رب کو خوش کر سکے. دیکھیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، چلے جانا ہے. آخر کب تک؟ اپنے آپ کو اس آگ سے بچائیے، اپنے آپ کو اس دوزخ سے بچائیے، اپنے آپ کو اس دنیا کی دوزخ سے بچائیے. کبھی ایک ٹائم ایسا تھا کہ مجھے بھی یہ دنیا پیاری تھی. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی سوچ آ سکتی ہے. اس نے کب اپنی طرف بلایا، کب سمجھایا، کب دکھایا، سمجھ ہی نہیں آئی. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے یہ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے، تبھی میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں، تاکہ کوئی نہ کوئی ایک پیغام جو انشاءاللہ آپ کا فائدہ، جو آپ کو فائدہ دے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس دنیا کی آگ سے. یہ کچھ بھی نہیں. ہم آج ہیں اور کل ہم نہیں ہیں. میکسیمم 12 دن کے بعد ہر انسان آپ کو بھول جائے گا. باقی آپ جانیں اور اللہ جانے. تو پھر اللہ کے پاس کچھ ایسا لے جائیے، دے دیں اس کو، جا کے کچھ ایسا اپنے پاس اکٹھا کر لیں. باقی دنیا کا سامان سب یہی رہ جائے گا. آپ کی دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک سب کو توفیق دے آخرت کو، دنیا کو سمجھنے کے لیے، رب کو سمجھنے کے لیے. اللہ پاک ہر کسی کا دل کھولے، دین کی طرف لے کے آئے. میری دعا ہے ہمیشہ. خوش آباد رہیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ.